سال ہے 656 عیسوی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہادت پوری اسلامی خلافت میں پہلے فتنے یا پہلی سول وار کی وجہ بنتی ہے۔ حضرت علی ہچکچاتے ہوئے خلیفہ کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، لیکن اموی حضرت عثمان کے بعد خلافت صرف اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگلے 5 سال تک سول وار جاری رہتی ہے، اور پھر 1661 عیسوی میں جنوری کی ایک ٹھنڈی شام کو حضرت علی کو بھی ابن ملجم نامی خارجی شہید کر دیتا ہے، اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اسلامی دنیا کے دوسرے فتنے کی، یا سیکنڈ سول وار آف اسلامک ورلڈ۔ پوری اسلامی دنیا میں ایک ویکیوم پیدا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ کا رول سنبھالا، لیکن امت کا ایک بہت بڑا حصہ گرینڈ سن آف محمد پیس بی اپون ہم حضرت حسن ابن علی کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ کافی سالوں کے خون خرابے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ امیر معاویہ اپنا جانشین یا سکسیسر مقرر نہیں کریں گے، لیکن سال 670 عیسوی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن کی ذمہ داریاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنبھالی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سال 680 عیسوی میں جانشین مقرر کر کے حضرت امام حسن سے کیا گیا معاہدہ توڑ دیا۔ یزید نے بدعنوانی، ظلم اور تشدد کے ذریعے اپنی حکومت قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اپنی ظالم حکومت کو جائز بنانے کے لیے یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ پر بیعت کریں یا حمایت کا اعلان کریں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کیا۔ عراق کے علاقے کوفہ سے کئی لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، جس میں یزید کی ظالم حکومت کے خلاف بغاوت کی صورت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج 680 عیسوی میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ وہاں پر امام علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 50 آدمی اور خاندان کے افراد ہمراہ تھے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ لیکن مکہ میں حالات پرتشدد نہ ہوں اور مکہ مکرمہ کا تقدس پامال نہ ہو، حسین علیہ السلام اپنے اصحاب اور خاندان کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزید کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کوفہ میں بغاوت کا خطرہ تھا۔ یہ بغاوت کو چلنے کے لیے یزید نے اپنے سب سے ظالم گورنر ابن زیاد کو کوفہ روانہ کیا، اور اکثر کوفی تشدد کے ڈر سے امام حسین علیہ السلام سے کیے گئے وعدے سے پھر گئے۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں بلایا تھا تشدد کے ڈر سے اپنی بات سے مکر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسین کی طرف سے بھیجے گئے میسنجر قیس ابن مساہر اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین نے اپنے ساتھ راستے میں جڑنے والے اصحاب کو صورتحال سے آگاہ کیا، تو ان میں سے اکثر واپس لوٹ گئے، لیکن مکہ سے ان کے ساتھ چلنے والے ساتھیوں اور خاندان نے سفر جاری رکھا۔ کوفہ کے نئے گورنر ابن زیاد نے حر الریاحی کی سربراہی میں ایک آرمی بٹالین حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان کو روکنے کے لیے روانہ کی۔ جب اس آرمی بٹالین کا حسین علیہ السلام سے سامنا ہوا تو امام حسین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ان خطوط کا بتایا جو کہ کوفیوں کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کارواں 2 محرم کو کربلا پہنچا، جو کہ کوفہ کے شمال میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک صحرا تھا۔ ابن زیاد کے حر کو احکام تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو ایسی جگہ پر روکا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کلا بندی۔ کربلا بالکل اسی طرح کی جگہ تھی۔ ہزاروں پر مشتمل ایک اور فوج جس کی سربراہی عمر ابن سعد کر رہا تھا، یزید کے حکم پر حر الریاحی کی بٹالین سے جا ملی، اور اس آرمی نے امام حسین علیہ السلام کے کیمپ کو کربلا کے مقام پر گھیر لیا، اور پھر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی جس نے مسلمانوں کی تاریخ پر سب سے بڑا دھبا چھوڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کا پانی بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مرد، خواتین اور بچے کافی دنوں تک عراق کی تپتی گرمی میں سوختیں برداشت کرتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حسین علیہ السلام یزید کی حمایت کا اعلان کریں، لیکن امام حسین نے صاف انکار کیا۔ 9 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ اگر وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور یقینی شکست نظر آنے کے باوجود انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح 10 محرم الحرام کو، جسے عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک زبردست تقریر کی، مخالفین و ظالمین کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ ابھی بھی اسی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اور ان کی ابھی بھی خواہش تھی کہ وہ یزید کی حمایت کا اعلان کیے بغیر کربلا سے جانا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر حر الریاحی نے ابن سعد کی آرمی چھوڑی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جوائن کر لیا۔ جنگ کی شروعات ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 70 کے قریب ساتھیوں کا مقابلہ تقریباً یزید کی 30,000 فوج سے تھا۔ گروپس کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب یزید کی فوج سے لڑتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ خاندان کے افراد ہی رہ گئے تھے۔
انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کے ساتھ اب بس ان کا 6 ماہ کا بچہ تھا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ظالمین سے پانی کی درخواست کی، لیکن دشمن نے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی تیر مار کر حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں ہی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو دفن کیا اور اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو خدا حافظ کہہ کر میدان جنگ کی طرف بڑھے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے بہادری سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے گر گئے اور یزیدی فوجیوں نے انہیں گھیر لیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاروں اطراف سے حملے کیے گئے اور آخر کار ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے کیمپ کو بھی لوٹ لیا گیا اور ان کیمپس کو آگ لگا دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں بھی انہی کیمپس میں موجود تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو قیدی بنا لیا گیا اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ آج 10 محرم الحرام وہ دن ہے جس دن یہ ظلم کی داستانیں لکھی گئیں۔ اسی لیے اسلام کے لیے اس دن کی بہت اہمیت ہے، اور وہ اہمیت اس لیے ہے کہ یہ دن جھوٹ پر سچ کی فتح کا دن ہے، یہ دن ظالم کے آگے سر نہ جھکانے کا دن ہے، اور یہ دن اسلام کی سچائی کا پوری دنیا پر آشکار ہونے کا دن ہے۔